اللہ 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 اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کریمہ میں عباد الرحمن کے تعلق سے 3 صفات بیان کی گئی ہیں. گزشتہ مجلسوں میں آپ نے 5 خوبیاں، 5 احوال سنے ہیں. آج کی اس آیت میں 3 مزید ہیں. نمبر 1، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. عبادت میں، علم میں، تصرف میں کسی کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہراتے، نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. نمبر 2، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وہ کسی ایسے نفس کو، ایسے انسان کو، ایسی جاندار حیوان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو، مگر کسی حق کی وجہ سے. کسی حق کی وجہ سے وہ قتل کر سکتے ہیں، لیکن ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے. قتل کبھی حق بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ناحق نہیں ہوتا. قتل کرنا کبھی حق بھی ہوتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا کام نہیں. مثلا اسلامی حکومت ہے اور کسی آدمی نے، جبکہ وہ شادی شدہ ہے، زنا کر لیا اور زنا کا ثبوت ہو گیا، 4 گواہ کھڑے ہو گئے، عدالت میں بات چلی گئی، تو عدالت سے اس کے قتل کا فیصلہ ہوگا، جس کو رجم کہتے ہیں. یہ قتل پر حق ہے، کیا جائے گا. جس کے گھر میں اس نے زنا کیا ہے وہ مطالبہ کرے گا، تو گویا اس نے کسی کو قتل کروایا ہے. یہ خود قتل کرنے والا ہو گیا، لیکن یہ گناہ نہیں ہے، مطالبہ کر سکتا ہے. اس لیے قید لگائی تھی لا بالحق. ایسے ہی کوئی آدمی مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، اسلامی حکومت ہے، مرتد ہو گیا، تو حکومت اس کو قید کرے گی. پہلے تو اگر اس کو اسلام پر کچھ شبہات ہیں، سوالات ہیں، تو اس کے شبہات دور کیے جائیں گے. اس کو موقع دیا جائے گا سمجھنے کا، سمجھانے کا. اگر وہ لوٹ رہا تھا بہت اچھی بات، نہیں تو اسے قتل کیا جائے. مرتد کا بھی قتل ہوتا ہے، معلوم ہو وہ قتل حق ہے. یا کسی آدمی نے کسی کا قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کسی ایسے نفس کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، مگر کسی حق کی وجہ سے قتل کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے. یہ جو ملک کا قانون ہے اس کے اعتبار سے سزا چلنی چاہیے. جیسے ہمارا ہندوستان ہے، آپ کورٹ میں ڈال دیجیے، کورٹ اگر ثابت کر لے گا، اس کو یقین ہو جائے، پھانسی لگا سکتے ہیں، کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ہمیں تو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے، یہ اللہ کے نہیں کرتے. نمبر 3، ولا یزنون. وہ زنا نہیں کرتے. اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی کہ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. اب سوال یہ کہ گناہ تو اور بہت سارے ہیں، انہی 3 کا تذکرہ یہاں پر کیوں؟ چوری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، نفاق، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اسی کا ان 3 کا تذکرہ کیوں؟ اصل میں یہاں بات چل رہی ہے مشرکین سے اور مشرکین کے تقابل میں صحابہ کی باتیں بیان کی ہیں. مکہ میں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا شریف مانتے تھے، بہت مقرب مانتے تھے اللہ کا، کہ ہم تو ہر وقت خانہ کعبہ میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں،
دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم جیسے کون ہو سکتا ہے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ شرک بھی کر رہے تھے، ناحق قتل بھی کرتے تھے، زنا تو بالکل عام بات تھی۔ تو ان کو یہ طنز کیا جا رہا ہے تم کس طرح کے عباد الرحمان ہو؟ تم فخر کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے پڑوسی جو ناحق قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں؟ ان کو طنز کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں صحابہ کی خوبی بیان کرنی ہے۔ صحابہ تو وہ ہے ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ اے مشرکو تم دعوت دار ہو، ہم بہت بڑے ہیں اللہ کے نزدیک، بہت مقرب ہیں، تم تو ان کاموں کو کرو۔ اور خلاصے آیت یہ نکلے گا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اوپر آئی ہوئی خوبیوں کو انجام دیتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بات میں یہ بھی گناہ نہیں کرتے، اب چاہے وہ گناہ شرک ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے زنا ہو، شراب پینا ہو، جھوٹ بولنا ہو، یا تہمت باندھنا ہو، غیبت کرنا ہو، چوری کرنا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، وہ سب آئیں گے اس میں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تواضع کے ساتھ بھی رہتے ہیں، جو اوپر باتیں آئی، اور گناہ نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ عباد الرحمان ہونے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ ہونے کے لیے جس طرح نیکیوں کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے اور عادت میں ہے وہ کبیرہ گناہ اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے، وہ اللہ کا عبد شرعی ہو جائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا عبد شرعی الگ چیز ہے، عبد تکوینی الگ چیز ہے۔ پیدائشی اعتبار سے اللہ نے ہم سب کو بنایا، اس اعتبار سے ہم سب اللہ کے بندے ہی ہیں۔ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، تکوینی کہلاتا ہے، لیکن وہ عبد تکوینی۔ لیکن عبد شرعی جو اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو اپنے اوپر اپنے اختیار سے لاگو کر رہا ہے، وہ بندہ عبد شرعی کہلاتا ہے۔ تو گناہ کرنے والا عبد شرعی نہیں ہو سکتا۔ یہ خلاصہ نکلا 8ویں پارے میں وضاحت کے ساتھ آیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑو۔ گناہ کو چھوڑنا یہی بزرگی ہے، یہی دینداری ہے، یہی عبادت۔ ظاہری گناہ کا کیا ہے؟ جن کو ابھی سن رہا ہے، شرک کرتا ہے کوئی آدمی، قتل ناحق کرے، زنا کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، سٹا لگائے، کچھ اور طرح کی ہم سب گناہ کہتے ہیں، یہ ظاہری گناہ ہے۔ ایسے ہی فرمایا باطنی گناہ کو چھوڑو۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر کرنا، کسی مسلمان کو حقیر جاننا، حسد کرنا، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا، یہ سب باطنی گناہ۔ ظاہر اور باطن، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑو گے تب اللہ کے نیک بندے کہلاؤ گے، تب تم بزرگ بنو گے، اللہ والے کہلو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر، ایک خاص کیفیات میں اور خاص انداز سے 5 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں سے پہلی یہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام چیزوں کو، گناہوں کو چھوڑ دے تو لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اعبد اسم تفضیل ہے، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہم اور آپ عبادت گزار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ تسبیح پڑھے، زیادہ دیر مسجد میں بیٹھا رہے، پگڑی باندھ رہے، ہاتھ میں تسبیح رکھی رہے، ہر وقت قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے، بڑی پابندی سے سالانہ 4 مہینے لگاتا ہے، خانقاہوں میں چکر کاٹتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت گزار، چاہے تہجد میں پڑھتا ہو، چاہے اشراق میں پڑھتا ہو، چاہے اوابین میں پڑھتا ہو، لیکن گناہ نہیں کرتا، وہ کامیاب۔ اوابین بھی، اشراق بھی، تہجد بھی، صلاۃ التسبیح بھی، اور روزانہ کے سوالات، ذکر بھی، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بڑا گناہ اس کی طبیعت میں ہے تو وہ عابد نہیں، وہ عبد شرعی نہیں۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ کوئی بڑا گناہ اس کی عادت میں، اتفاق سے کوئی بات ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ ہو جائے، ہوتا ہے، بندہ ہے، ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا اللہ منتابہ میں، لیکن عادتاً کوئی بڑا گناہ اس میں نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی مستحب کے خلاف ہو گیا، کبھی کوئی ادب کے خلاف کوئی بات ہو گئی، کبھی کبھی کوئی بڑا گناہ بھی ہو گیا،
وہ بھی بزرگی کے خلاف نہیں، لیکن عادت میں کوئی بڑا گناہ نہیں۔ اب آپ لوگ غور کریں گے، ہم لوگ جنہوں نے کرتا پاجامہ پہن لیے ہیں، جنہوں نے اپنا آپ کو منسلک کر لیا ہے، خانقاہ سے جڑ گئے، ظاہر بات ہم زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، کسی کا قتل نہیں کریں گے، یہی تو ہے۔ اور بہت زیادہ اگر طبیعت پر اثر ہو جائے گا تو جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، لیکن غیبت ہمارے اندر سے نہیں نکلتی، کبر ہمارے اندر سے نہیں نکلتا، کسی کا ٹھٹا مذاق اڑانا یہ ہمارے اندر سے نہیں نکلتا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، قومیت سمجھ رہے ہیں لفظ کو، یہ تو میاں ہے، یہ تو نانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ نہیں نکلتا، یہ بھی گناہ۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ مرض نہیں نکلتا۔ ضرور کچھ نہ کچھ طبیعت میں فرق آ جاتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں یہ میاں ہے، یہ نائی ہے، پتہ نہیں کیوں طبیعت میں ایسا اثر ہوتا ہے یار یہ دوسرا ہے، دوسرا کیوں ہے؟ اسی آدم کی اولاد ہے، اسی مالک کا پیدا کیا ہوا ہے۔ طبیعت میں بہت پیدا ہونا، قومیت کا لفظ سن کر، یہ بھی گناہ۔ یہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارا اندر سے نہیں کرتا، یہ سب کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ تو اگر اللہ کا نیک بندہ عبد الرحمن، جمع میں عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ایک چیز یہ بنی اب کہ گناہ نہیں کرے۔ اگر الگ الگ شمار کریں گے تو 3 باتیں ہیں، شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، لیکن جب ملا دیں گے تو ایک بات ہوگی بھائی گناہ کرتے۔ اب گناہ بہت سارے ہوتے ہیں، تو عبد الرحمن ہونے کے لیے، اللہ کا نیک بندے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنا آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر گناہ آنکھ کے بھی ہوتے ہیں، گناہ زبان کا، گناہ کان کا، گناہ ہاتھ کا، گناہ پاؤں کا۔ جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، ایسے ہی بدن کا ہر عضو زنا کرتا ہے۔ اگر شرمگاہ سے زنا ہو جائے تو چرچا ہوتی ہے، شور مچتا ہے، اور فلانا نے اس کر دیا۔ لیکن اگر آنکھ بد نظری کر رہی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کان اگر لذت لے کے غیبت سن رہا ہے تو یہ کان کا زنا، یہ حدیث معین بات ہے۔ اگر ہاتھ کسی ناجائز چیز کو چھو رہا ہے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ کسی غلط چیز کی طرف پاؤں چل کر جا رہا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کا زنا کرتا ہے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، خود آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، ہاتھوں سے زنا کر رہا ہے، زبان سے زنا کر رہا ہے، کانوں سے زنا کر رہا ہے، جو تک نہیں رہتی، کبھی احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سب گناہ ہے۔ تو اللہ کا اگر نیک بندہ بننا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کہ طبیعت میں سے گناہ نکلے۔ میں کہا کرتا ہوں جب بھی کوئی بیت ہوتا ہے تو میں سناتا ہوں کہ فلاں عمل کرنا، فلاں عمل کرنا، فلاں عمل کرنا۔ جو بیت ہوئے ہوں گے ان کو معلوم ہے، 13 تسبیح بتائی جاتی ہے، یا آدھا کر کے بتاتے ہیں 7 تسبیح، صبح شام کی 3 تسبیح، تلاوت کا معمول، یہی تو بتایا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بھئی گناہ نہیں کرنا۔ پھر اس وقت مثال دی جاتی ہے آپ کو کہ گناہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی آدمی اپنی صحت بنانے کے لیے مقویات، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے بدن کو طاقت پہنچاتی ہیں، ہر زمانے میں مختلف ہو سکتی ہیں، کاجو ہے، بادام ہے، کشمش ہے، گھی ہے، دودھ ہے، مقویات۔ آدمی اپنے جسمانی طاقت بنانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یا کچھ معدن استعمال کرتا ہے، اور کوئی طاقت کی چیز استعمال کرتا ہے۔ جو نیکیاں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ مقویات، ہماری روح کو طاقت پہنچانے والی چیز، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ ہماری روح کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے، جیسے گھی دودھ جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جو مقویات کھا رہا ہے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، گھی دودھ کاجو بادام استعمال کر رہا ہے طاقت بنانے کے لیے، ایک قطرہ زہر استعمال کر رہے ہیں تو ساری طاقت فنا ہو جائے گی، آدمی خود ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، تسبیح بھی، اعتکاف بھی، سب کچھ ہے، یہ روح کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے۔ اور کوئی ایک گناہ کر لینا یہ قطرہ زہر، وہ ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے ایک گناہ کرنے سے۔ جیسے ایک قطرہ زہر پینے سے جسم ختم ہو جاتا ہے، ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایسے ہی ایک گناہ کر لینے سے ہماری روحانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ بے جان ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے، دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے، پس مردگی آ جاتی ہے، اور کہہ لیجیے دین سے طبیعت میں بہت دوری پیدا ہو جاتی ہے۔
اور کبھی کبھی تو کیفیت اتنی بدل جاتی ہے کہ دین کی باتیں بھی آدمی کو اچھی نہیں لگتی. آپ کو حیرانی ہوگی. آج کی کارگزاری ہے, آئے تھے کچھ ساتھی مجھ سے ملنے کے لیے, مل کر گئے تو ان میں سے ایک ساتھی نے یہ بات بتائی, مولانا میرے لیے آپ دعا کیجیے, فی الحال میں اس پوزیشن میں ہوں کہ دین کی بات سننا بھی مجھے پسند نہیں. خود ہی بتا رہے, یہ بھی احساس کی بات ہے, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت کی بات ہے. کم سے کم اس کو اپنی کیفیت پر افسوس تھا, غم تھا, تو میں نے اس کو تسلی دی کہ یہ تو خوشی کی بات ہے. آپ کو بھی تعجب ہو گئی کیا مطلب, یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ایمان بچ رہا ہے. یہ احساس, میں ایسے گیا ہوا کیوں ہوں, مجھے دین کی بات سننا اچھا نہیں لگ رہا, دین کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ بھی ایمان کی نشانی, کا بھی ایمان بچ رہا ہے, اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بھی ایک نعمت ہے. توبہ کریں گے تو انشاءاللہ کیفیت لوٹ آئے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ کی یہ نمس ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے. سنا ہو فضائل اعمال میں, یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ پورا دل کالا ہو جانا یہ ہے کہ کیفیت بالکل الٹ گئی ہے. اب نہ تلاوت اچھی لگ رہی, نہ نماز اچھی لگ رہی, نہ مسلمان اچھے لگ رہے. ہر وقت بیٹھ بیٹھے مسلمانوں کی قیمت کرتا ہے, یار مسلمان ہندو اچھے ہیں, ان میں یہ بات ہے, ان میں یہ بات ہے, زبان بدل جائے. یہ گناہوں کی نمس ہے. مومن کیسے ہی گرا پڑا ہو لیکن ایک کافی سے پھر بھی بہتر, ایمان سے پاس موجود ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, زکات نہیں کر, کچھ نہیں کر رہا, لیکن اللہ کو ایک مانتا ہے, محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, ایمان ہے, تو بھی وہ ایک کافی سے بہتر ہے. لیکن جب ہمارے اندر گناہ کی کالک آتی ہے, سیاہی آتی ہے, تو نظریات بدلتے ہیں, اور مومن کے مقابلے میں کسی کافر کی تعریف کریں گے, کافر کو اچھا بتائیں گے, کافر بڑا اچھا, فلاں اچھے, مسلمان تو خراب ہے, مسلمان بگڑ گئے, فلاں ہو گئے. یہ زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے. جیسے ظاہری چیزوں کا اثر ہوتا ہے, آپ کوئی خوراک کھاتے ہیں, فلاں چیز کھاتے ہیں, طبیعت پر اثر ہوتا ہے. ٹھنڈی چیز کھا لیتے ہیں تو بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے, کوئی دوسری چیز کھا لیتے ہیں طبیعت بحال ہو جاتی ہے. ایسے ہی ان نیکیوں کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے, اور گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے. گناہ کرنے سے نظریات بدلیں گے, آدمی کی سوچ بھی بدلے گی, خیالات بدلیں گے, یہاں تک کہ کیفیت ایسی بنے گی کہ اس کو قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا, دیندار لوگ دیکھ کے بھی اچھے نہیں لگتے, گھنسی آتی ہے, یہاں تک کبھی پہنچ جاتی ہے. وہی گناہ کا اثر ہوتا ہے. اگر اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, تو یہ لازم ہے کہ ہر گناہ سے اپنا کو بچائیں. وہ ایک گندگی ہے, وہ ایک ناپاکی ہے, وہ ایک غلاظت ہے. ایک سفید کپڑے پہ اگر گوبر کی یا پاخانے کی ایک چھینٹ بھی لگ جائے تو آپ کا بات نہیں کرتے, آپ چھینٹ لگ جائے, چاہے بھلے سے نماز مت پڑھو, پھر بھی اس کو دو غلاظت ہے, گندگی ہے, چاہے نماز نہ پڑھتا ہو. بالکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ یہ گناہوں کی چھینٹ ہے ہمارے بدن پر. ایک مومن وہ ہے جو ایک چھینٹ لگ جانے پر, گناہ کی کوئی چھینٹ لگ جانے پر بے چین ہو جاتا ہے. یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گئے؟ اب وہ روئے گا بھی, دھوئے گا بھی, توبہ بھی کرے گا, جب تک اس دامن کو اس ظاہری غلاظت سے صاف نہیں کر لے گا, جب تک اس لباس کو نہیں پہنے, ایسے ہی جب تک روز ہو کر گناہ کو صاف نہیں کر لے گا, اس وقت تک طبیعت مطمئن نہیں. اور گناہ کے بعد گناہ بھی دوسرا, تیسرا, چوتھا گناہ ہوتا جا رہا اور احساس تک نہیں ہو رہا. یہی خطرہ ہے, یہی خطرہ ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کر مسرت محسوس کرے, اور گناہ کر کے افسوس اور غم محسوس کرے. ایک صحابی نے پوچھا تھا, اللہ نبی ما علامت الایمان, ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو دعویٰ سب کر رہے ہیں, میں بھی مسلمان, میں بھی ایمان والا, میں بھی مومن, سب دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ایمان ہے کہ نہیں, اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا, اذا سرت حسنۃ وساءت سیئۃ فانت مؤمن. جب تجھ کو تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھ کو غمگین کر دے تو تم مسلمان ہے, تو مومن ہے. یعنی نیکی کر کے طبیعت کھل جاتی ہے, بشاشت محسوس ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے نماز پڑھی, اللہ کا شکر ہے ایک تسبیح پوری ہو گئی, اللہ کا شکر ہے ایک قرآن پورا ہو گیا, اللہ کا شکر ہے ایک پارہ پڑھ لیا. خوشی ہوتی ہے اندر طبیعت میں. اور اتفاق سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سب گھر والے مر گئے, اتنا غم طبیعت پر آتا ہے, من نہیں لگتا, ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے. فرمائے تو مومن ہے. اور اگر گناہ پہ گناہ کیا جا رہا اور کبھی کوئی احساس نہیں ہو رہا تو پھر خطرے میں, پھر وہ چنگاری بجھ گئی. آپ غور کر لینا, ہمارے نوجوان بچے جو ہیں 17 سال کے, 20 سال کے, 25 سال کے, 30 سال کے, ایک مدت سے نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن کبھی شرم نہیں محسوس ہوتی, کبھی ان کو غم نہیں ہوتا. ایک مدت سے وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, ایک مدت سے قرآن کھول کر انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, ایک لمبے زمانے سے مسجد میں نہیں آئے ہوں گے,
टट्टू काटना, ओलेक्स में, जिनाबाजी, शराब खोरी, इनमें लगे हुए हैं, लेकिन कभी अगर ये एहसास नहीं होता यार हम बड़े बुरे हैं, हमसे कितने गुनाह हो रहे हैं, तो फिर ईमान भी खतरे में। निशानी ये बताइए, नेकी करके मसरत, गुनाह करके गम महसूस होना, ये निशानी है ईमान की। अगर आप बात दूसरा रूप पर जा रही है तो इबादुर रहमान की सिफात ऊपर आई हैं, वो बातें जो करनी चाहिए, और इस आयत में वो बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। और बतौर मिसाल 3 का तज़किरा था, शिर्क न करते हो, कत्ल न करते हो, ज़िना न करते हो, लेकिन मुराद ये गुनाह न करते, ये खुलासा निकलता है। अब गुनाह में लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त आ जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। इन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाने वाला वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह उस बंदे की तारीफ कर रहा है। और याद रखो, करने वाली जो नेकियां हैं उनमें अगर आदमी कम कदम बढ़ाए, कम चले, लेकिन बचने वाली चीजों से ज्यादा बचता हो, वो अल्लाह का ज्यादा पसंदीदा बंदा है। और दूसरे लफ्ज़ों कर लीजिए, गुनाहों से बचना ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है, बमुकाबले इन नेकियों की तरफ सबकत करो। नेकी करो बहुत अच्छी बात, फजीलत। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी बदपरहेजी नहीं करता, चाहे टॉनिक इस्तेमाल करे या न करे, ताकत बनाने के लिए कोई खुराक ले या न ले, कोई बात नहीं, लेकिन बदपरहेजी नहीं करता तो किसको समझदार माना जाएगा? बदपरहेजी न करने वाले। लेकिन एक आदमी है कि वो सिरप भी लेता है, टॉनिक भी लेता है, फला भी लेता है, बदपरहेजी दबा के करता है, तो हर डॉक्टर क्या कहेगा? वो बात नहीं, बदपरहेजी मत करो, चाहे ये लो चाहे मत लो। ऐसी तहज्जुद पढ़ो मत पढ़ो, इशराक पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ो तो बहुत अच्छी बात, न पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन बदपरहेजी मत करो। ये बदपरहेजी है, गुनाह करना। बदपरहेजी नहीं करोगे तो तहज्जुद न पढ़ने से भी काम चल जाएगा, इशराक न पढ़ने से भी काम चल जाएगा, तस्बीहात पूरी नहीं हुई तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें पूरी हो रही हैं, लेकिन कोई बदपरहेजी हो रही है, तो अल्लाह की निगाह में बीमार हो, खतरे में हो, बीमारी दूर करने की भट्टी में जाना पड़ेगा। बस ये फर्क याद रखना कि गुनाह से बचना ज्यादा एहतमाम है बमुकाबले नेकी। सब नमाज न पढ़े तो नमाज नहीं पढ़ोगे वो भी तो गुनाह है। दिमाग में खराबी पैदा हो, आप क्या कह रहे कि गुनाह मत करो सब, तो फर्ज नमाज न पढ़े, रोजा न रखे, तो रोजा न रखना भी तो गुनाह है, फर्ज नमाज न पढ़ना भी तो गुनाह है। गुनाह मत करो, नेकियों में चाहे कम चलो। अब नेकियों में कम चलो मतलब ये नवाफिल, नफिल रोजा कम रखता है, तस्बीहात कम पढ़ता है, तहज्जुद कम पढ़ता है, कोई बात नहीं, कामयाब तो फिर भी दर्जों में फर्क पड़ेगा। 100 दर्जे हैं जन्नत के, कहीं की जीत मिली जाएगी। हाँ, ऊपर वाली मंजिल में जाना चाहते हो तो फिर खूब नफिल पढ़ा करो, खूब तहज्जुद पढ़ा करो, खूब तस्बीहात का एहतमाम करो, खूब पाक अमल करो, शरीफ बन करो, ऊपर वाली में चले जाओ। लेकिन दाखिला जरूर हो जाएगा अगर बदपरहेजी नहीं करो। बदपरहेजी कर रहे हो, ये सब काम भी कर रहे हो तो मुश्किल है दाखिला, फिर तो कहीं डेंटिंग पेंटिंग के लिए जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मरम्मत हुआ के तब जाके कहीं कोने जगह मिल गई। बदपरहेजी तो अल्लाह के बंदे वो हैं जो बदपरहेजी नहीं करते, चाहे वो टॉनिक वगैरह कम लेते। ये खुलासा निकला। अल्लाह ताला मुझे आपको भी सबको तौफीक अता फरमाए।